اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں وہ ہے انسانی حقوق، ہیومن رائٹس۔ یہ ہیومن رائٹس کیا ہے؟ ان کا آغاز کب سے ہوا؟ انسان کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہیومن رائٹس یا انسانی حقوق سے مراد شہریوں کے وہ مطالبات جو اپنی بھلائی کے لیے اپنی حکومت سے کرتے ہیں، انہیں حقوق کہتے ہیں۔ شہری ہونے کی حیثیت سے تمام تحفظات ریاست ہی مہیا کرتی ہے۔ ریاست شہریوں کو جو سہولیات مہیا کرتی ہے انہیں ہم حقوق کہتے ہیں۔ ارسطو کا یہ کہنا ہے کہ اگر ریاست حقوق مہیا نہ کر سکے تو اس کا سروائیول ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ ارسطو جو کہ قبل مسیح ایک بہت عظیم فلاسفر ہے، ہماری جتنی بھی سوشل سائنسز ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ارسطو کا ذکر لازمی ملتا ہے۔ ارسطو کا یہ کہنا ہے کہ ریاست کا دار و مدار حقوق کی فراہمی پر ہے۔ جو ریاستیں حقوق مہیا کرنے میں ناکام ہو جاتی ہیں یا حقوق مہیا نہیں کر پاتی، وہ ریاست زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔ یہی وجہ ہے اگر ہم اسی قول کو لے کر چلیں تو اقوام متحدہ کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہے۔ اکتوبر 45 میں دوسری عالمی جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ کا وجود ممکن ہوا۔ آنے والی نسلوں کو جنگ کی تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے اور اقوام عالم کو امن مہیا کرنا اقوام متحدہ کے بیسک آبجیکٹیوز میں سے تھا، ابتدائی مقاصد میں سے تھا۔ اقوام متحدہ نے یہ پروگرام کیا کہ آنے والی نسلوں کو جنگ کی تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے کوئی ایسا کمپریہنسو یونیورسل چارٹر بنا لیا جائے کہ آئندہ جنگ و جدل کا کوئی نظارہ نہ دیکھنا پڑے۔ تو انہوں نے ابتدا میں اقوام متحدہ کے 55 یا 58 ممبر ممالک تھے، ان کو ایک ہی پیج پر اکٹھا کرنا، متفق کرنا ایک بڑا کٹھن معاملہ تھا، کیونکہ دنیا کے ہر ملک اور قوم کے نظریات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں۔ ان تمام مختلف نظریات کو ایک ہی پیج پر اکٹھا کرنا بہت مشکل کام تھا، کٹھن کام تھا، لیکن اس کے باوجود 10 دسمبر 1946 میں ایک انٹرنیشنل ہیومن رائٹس چارٹر جو ہے وہ منظور کیا گیا، جس میں انسانوں کو حقوق دیے گئے، جس میں سب سے پہلا حق اس کا زندگی کا حق ہے۔ ہر انسان کو زندہ رہنے کا حق ہے۔ انسانوں کی خرید و فروخت ممنوع قرار دی گئی، اور انسانوں کے جو نظریات ہیں ان کو آزاد کیا گیا کہ کوئی کسی کے نظریات کے اوپر کوئی قسم کی قدغن نہیں لگائے گا، پابندی نہیں لگائی جائے گی۔ بالکل اسی طرح اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، یہ تو اقوام متحدہ تو 10 دسمبر 1946 میں اقوام متحدہ کا منشور پیش کر رہا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے 10ویں سال جبل رحمت کے قریب میدان عرفات میں آپ نے جو خطبہ حجۃ الوداع عطا فرمایا، وہ بھی انسانی حقوق کا ایک مکمل کمپریہنسو چارٹر ہے، جو کہ 1400 سال پہلے قرآن پاک کی صورت میں، احادیث نبوی کی صورت میں ہمارے سامنے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات کی وہ سب سے پہلے مساوات کی تھی۔ انسانی حقوق اس بات کا متقاضی ہے، تقاضا کرتا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں۔ جب ہم لفظ انسان کہتے ہیں اس میں ہم مذہب کی کوئی قدغن نہیں لگاتے، مذہب کی کوئی شرط نہیں لگاتے، ذات پات کی کوئی تشریح نہیں کرتے، تمام انسان برابر ہیں۔ کیونکہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قبیلے اور گروہ بنا دیے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ یہ جو انسانوں کے قبیلے ہیں یا گروہ، انسان گروہوں میں بٹ گیا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں کہ کوئی گروہ برتر ہے یا کوئی کمتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے برتر وہی ہے جو تقوی میں برتر ہے، تقوی میں افضل ہے۔ قرآن و حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کے نزدیک یقیناً وہ برتر ہے، وہ افضل ہے جس کا تقوی ہے۔ تو تقوی رکھنے والا انسان برتر ہے، ادروائز تمام انسان ایکول ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہیں۔ غیر مسلموں کے حقوق بھی انسانوں کے لیے واضح کیے گئے آتی ہے۔ ایک صحابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے یا رسول اللہ، میں نے اپنا باغ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے نام منتقل کر دیا ہے، اس کو دے دیا ہے، آپ اس معاملے میں گواہ بن جائیں۔ آپ نے دریافت فرمایا تمہاری اور بھی اولاد ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے اور بھی بچے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ظلم کے ساتھ نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ وراثت کا حصہ جو ہے وہ اسلام نے تمام کے لیے مختص کیا ہے۔ سورۃ النساء میں
باقاعدہ عورتوں کے حقوق، تمام لوگوں کے وراثت کے حقوق جو ہیں وہ واضح کیے گئے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی اقلیتوں کے حقوق۔ اسلام سے پہلے جب جنگ و جدل ہوتی تھی تو لاشوں کی بے حرمتی کی جاتی تھی، بزرگوں، بوڑھوں، عورتوں، بچوں، ان کا قتل عام کر دیا جاتا تھا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوگی، اگر کوئی جنگ میں کوئی بھاگ جاتا تھا تو پیچھا کر کے اس کو قتل کیا جاتا تھا۔ جب جنگ بدر ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ یہ حکم دیا کہ عورتوں، بزرگوں اور بچوں کو استثناء ہوگا، ایگزیمپٹ ہوگا، ان پر ظلم و تشدد نہیں کیا جائے گا، اور اگر کوئی فرار ہو جائے تو پیچھا کر کے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح جو لوگ قتل ہو جائیں، مارے جائیں کفار، ان کی لاشوں کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی۔ تو ایون کہ اسلام جو ہے مرنے کے بعد بھی، جنگ و جدل کے بعد بھی اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اس کی لاش کی بے حرمتی کی اجازت نہیں دیتا۔ تو چاہے یہ حقوق زندہ انسانوں کے ہوں یا انسان کی اپنی حفاظت سے ریلیٹڈ ہوں، اس میں اسلام جو ہے وہ مساوات کا درس دیتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں، میدان عرفات میں جو ہمیں گولڈن پرنسپل دے دیے جن کو ہم نے فالو کرنا ہے، اس کی تشریح یقیناً تمام علماء اور مفسرین جو ہے وہ اپنے اپنے اعتبار سے کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین تو اسلام ہی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا دیا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد، کہ دین میں کوئی جبر نہیں، ہدایت جو ہے وہ واضح ہو چکی ہے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا تجسسوا، تجسس نہیں کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانوں کے حقوق اس قدر معتبر ہیں کہ ہم نے کسی کی ٹو نہیں لینی، کسی کے لیے تجسس نہیں پیدا کرنا، کون کیا کر رہا ہے، کیا کما رہا ہے، کہاں سے یہ آمدن آ رہی ہے، یہ اس کے ٹھاٹ باٹ کیسے ہیں، اچھائی برائی، کسی بھی چیز کا ہم کسی انسان کا پیچھا نہیں کر سکتے۔ تو اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی ذاتی تحفظ کا بھی حق حاصل ہے۔ وہ اتنے زیادہ حقوق محفوظ کر دیے گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کہ گھروں کے باہر دروازوں پر پردہ نہیں ہوتا تھا، جیسے آج کل ہماری سوسائٹی میں دروازوں پر پردہ ہوتا ہے تاکہ نگاہ اندر نہ جا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب یہ پردہ نہیں ہوتا تھا، ہر شخص کی کیونکہ اپنی ایک ذاتی زندگی ہے اور اپنی ذاتی زندگی میں ہر کوئی اپنا حق رکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کسی کے گھر جاؤ تو اوٹ پہ کھڑے ہونا، بالکل سامنے کھڑے ہو کر نہیں پکارنا، اور اگر آپ سامنے کھڑے ہو کر پکار رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، تو اگر آپ غلطی سے اگر اس کو کنکر مارتے ہیں، اس کی آنکھ پھوٹ جاتی ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی اتنی زیادہ تنبیہ کی گئی ہے چادر اور چار دیواری کی کہ آپ بلا اجازت کسی کے گھر نہیں جا سکتے، پہلے اجازت لینی چاہیے، اجازت لینے کے بعد سلام کرنا ہے اور اپنے آنے کا مقصد بتانا ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہیں، چاہے وہ قرابت دار ہے، جو کوئی بھی ہیں۔ اس میں بھی اخلاقیات، حقوق کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے، ایون کہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی شخص نابینا ہے، اندھا ہے، وہ بھی اجازت لے کر جائے گا کیونکہ اس کے کان سلامت ہے۔ جب وہ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل ہو جائے گا تو وہاں کے لوگوں کی آواز تو سن رہا ہے، ان کی گفتگو سن رہا ہے، ان کی پرائیویسی کو سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ بینا ہو، آنکھوں والا ہو، اگر کوئی نابینا بھی ہے تو وہ بھی اجازت لے کر ہی وہاں پر داخل ہوگا۔ تو انسانی حقوق جو ہیں، اس کا بڑا کمپریہنسو ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ہے۔ اس میں چادر و چار دیواری کا تحفظ ہے، اس میں سیاسی حقوق ہے، اس میں مذہبی حقوق ہے، اس میں نظریاتی حقوق ہیں۔ اس میں سے ان حقوق کو ہم دو حصوں میں کلاسیفائی کرتے ہیں۔ ایک حقوق وہ ہوتے ہیں جو قانونی ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو پورا نہیں کریں گے تو قانون حرکت میں آ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل ٹیکس ادا نہ کرنا، کسی سے کوئی چیز چھین لینا، چوری چکاری، ڈاکہ، یہ سب کے سب وہ حقوق ہیں جو انسانی حقوق کو براہ راست وائلیٹ کرتے ہیں، یہاں پر قانون حرکت میں آ جاتا ہے۔ کچھ حقوق وہ ہوتے ہیں جو کہ اخلاقی طور پر ہمیں ادا کرنا ضروری ہوتے ہیں، مثلا مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا، شاگردوں کا استاد کے لیے احترام کرنا، والدین کا احترام کرنا، یہ سب ہمارے اخلاقی حقوق ہیں۔ اگر ان حقوق کی ہم وائلیشن کرتے ہیں، کبھی بھی کوئی قانون حرکت میں نہیں آئے گا۔ تو پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ معاشرہ خود اس کو سزا دے دیتا ہے۔ معاشرے میں وہ بندہ، وہ شخص، وہ انسان جو نوٹوریس ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کی شہرت اچھی نہیں ہوتی کہ یہ تو مہمان کو کبھی
چائے کا نہیں پوچھتے, پانی کا نہیں پوچھتے, ادب نہیں کرتے, لحاظ نہیں کرتے, اگر کوئی بزرگوں کا احترام نہیں کرتے, سو آن. جتنی بھی ہمارے معاشرے کی مثالیں ہیں وہ ہماری معاشرتی حقوق ہے. ایک معاشرے میں سروائیول کے لیے ہمارا سب سے پہلا حق ہمارا زندہ رہنا ہے. ہمیں اس سے کوئی بھی اس کے اوپر قدغن نہیں لگا سکتا, پابندی نہیں لگا سکتا. ایون کہ اسلام جو ہے وہ خودکشی پر بھی تنبیہ کرتا ہے, منع کرتا ہے کہ خودکشی کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے, کیونکہ زندگی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے, اور اس امانت میں اگر ہم خیانت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی یہ پسند نہیں ہوگا. زندہ رہنے سے لے کر ہمارے روزگار تک, ہمارے معاشرتی حقوق کی ادائیگی تک, ہمارے جتنے بھی حقوق ہیں جو ہم اپنے لیے خاص طور پر پسند کرتے ہیں, وہی حقوق جو ہے ہمیں دوسروں کے لیے بھی ان کے لیے گنجائش ہونی چاہیے کہ ہم اس کا بھی اہتمام کریں. اور اس کا اہتمام ملکی عدالتیں, ملکی دساتیر کرتی ہیں. دنیا میں سب سے پہلے برطانیہ, فرانس, روس, امریکہ, ان طاقتوں کا یہ خیال تھا, ان ملکوں کا خیال تھا کہ ہم نے سب سے پہلے انسانوں کو حقوق پرووائڈ کیے ہیں. انہوں نے باقاعدہ اپنے دساتیر میں انسانی حقوق کے ایک چیپٹر کو شامل کیا. اسی طرح پاکستان میں جو دساتیر ہیں, اب تک 3 دستور بن چکے ہیں. 1956 کا دستور, اس میں انسانی حقوق کا ایک چیپٹر باقاعدہ موجود تھا. 1962 میں جب صدر ایوب خان نے دستور بنایا, اس میں انسانی حقوق کا چیپٹر شامل نہیں تھا. عوام کے احتجاج کے بعد اس کو دوبارہ ترمیم کر کے, آلٹریشن کر کے اس میں شامل کیا گیا. 1973 کا کانسٹیٹیوشن جب بنتا ہے, اس میں بھی انسانی حقوق کو واضح کیا گیا. تو حقوق چاہے ہمارے دستور کے ہوں, قرآن پاک کے بیان کردہ ہوں, قرآن حدیث میں بیان کردہ ہوں, یا پھر اقوام متحدہ کو, ان سب کا آبجیکٹو ایک ہی ہے, انسانوں کی فلاح و بہبود. جہاں سے میری بات شروع ہوئی تھی کہ حقوق وہ ہماری ریزرویشنز ہیں, ہمارے وہ تحفظات ہیں, وہ ہماری بھلائی کے مطالبات ہیں جو ہم اپنی ریاست سے کرتے ہیں. اگر ریاست ان کو پورا نہ کرے تو معاشرے میں ڈسٹرکشن آ جاتی ہے. اور آپ لوگوں کا تعلق تو براہ راست ملک میں امن و امان قائم کرنا ہے. ملک میں امن و امان کس صورت میں قائم ہوتا ہے؟ جب لوگوں کو حقوق نہ ملیں. جب حقوق نہ ملیں تو پھر یقیناً قانون حرکت میں آتا ہے, عدالتوں میں جاتے ہیں. تو ہمیں بحیثیت مسلمان, بحیثیت ایک شہری,